اسی حساب سے وہ زیادہ دیتی ہے۔ تو ہم آج اس حوالے سے بات کریں گے کہ ہر میدان میں ہی خواتین نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ ابتدائی زمانے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ایک حکم ارشاد فرمایا، جس حکم پر آپ کو ایک سفر کرنا پڑا۔ اس وقت آپ کے ساتھ آپ کی جو زوجہ محترمہ تھیں وہ آپ کے ساتھ تھی، حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سفر کے دوران ایک بادشاہ کی ملاقات ہوئی، اس کے علاقے سے گزرے۔ وہ جو بادشاہ تھا اس کے طور اطوار ٹھیک نہیں تھے، تو اس نے آپ کو غلط ارادے کے ساتھ اپنی طرف مدعو کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ وضو کیا اور 2 رکعت نماز کی، مہلت مانگی، نماز ادا کی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ پاک، میں تجھ پر ایمان لے کے آئی اور تیرے نبی پر ایمان لے کے آئی۔ آج تک کسی غیر مرد نے میرے شوہر کے سوا مجھے نہیں چھویا، تو میری عزت اور آبرو کی لاج رکھ لے۔ یہ دعا کرتی ہیں تو اب وہ جو بادشاہ تھا وہ جس وقت اپنے ارادے سے قریب ہوتا ہے تو وہ شدید مرض کے اندر مبتلا ہو کے زمین پہ گر پڑتا ہے، اور کتنی دیر اپنی اس مرض کی کیفیت میں رہتا ہے۔ صاحب بخاری اس کو لکھ رہے ہیں، جب اس کا وہ مرض جاتا رہا تو دوسری بار پھر اس نے کوشش کی، تیسری بار پھر اس نے کوشش کی، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں ہر بار دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک میری عزت آبرو کا خیال رکھنا، حفاظت فرمانا۔ ایسا ہی ہوا۔ بالآخر وہ بادشاہ کہنے لگا کہ یہ کوئی خاتون نہیں ہے، یہ تو مجھے قوم جنات میں سے خاتون لگتی ہے، اور پھر جاتے جاتے ایک خادمہ بھی ساتھ دے دی اور اپنے برے ارادے سے تائب ہو گیا۔ یہ واقعہ ہمیں اس بات کی طرف ابھارتا ہے، اگر عورت کے پاس دین ہوگا، دینداری ہوگی، دینی سوچ ہوگی، تو ایسے جھنجھلاہٹ سے اپنے آپ کو بچا سکتی ہے جہاں سے بچنا ناممکن ہو۔ وہ بادشاہ تھا اور بادشاہ کا یہی انداز تھا، ہر خاتون کے ساتھ اس کا یہ عمل تھا، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں یہ چیزیں واضح کر کے اس سے روشنی لینے کی ہمیں یہ حکم کی طرف ابھارا۔ ہمیں روشنی لینی چاہیے، یہاں سے جو نکات ہیں وہ اخذ کرنے چاہیے کہ ایک تو دعا بڑی جامع ہے۔ جب بندہ ایسے حالات کا سامنا کرے جہاں پر کوئی بندے کی سنوائی کا معاملہ نہ ہو، تو دعا اور نماز یہ بندے کو بڑا اونچا درجہ دے دیتی ہیں اور مسئلے حل ہو جاتے ہیں، مشکلیں ٹل جاتی ہیں۔ اور اس سارے معاملے کے پیچھے کیا تھا؟ علم تھا اور دینی سوچ تھی، دینی فکر تھی، جو حضرت سارہ کو اللہ رب العزت نے عطا کی، اور انہوں نے اپنی پاک دامنی کی پہلے بھی
حفاظت فرمائی اور اب بھی اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت فرمائی۔ تو یہ سوچ اور یہ فکر اگر آج ہم اپنے خاندان کے اندر پیدا کر سکیں تو پھر ہماری بھی عزتیں محفوظ رہ سکتی ہیں اور ہم طرح طرح کے مصائب و آلام سے اور بڑے بڑے اوکھے وقت سے بچ سکتے ہیں۔ اب یہی نبی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کو اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ ایسی جگہ پہ ان کو چھوڑ آؤ جو وادی ذی زرع کے نام سے پکارا گیا ہے۔ تو وہاں آپ چھوڑ آتے ہیں حضرت ہاجرہ کو، اور جب وہ جا رہے ہوتے ہیں تو اللہ کا ساتھ یہ بھی حکم ہے بولنا نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں کتنے امتحان ہیں اور کتنی قربانیاں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو وہاں اپنے خاندان کو چھوڑنے کا حکم ہے، چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ ہے، سامان زندگی بھی پاس نہیں ہے، تھوڑا سا دودھ پاس ہے اور کچھ کھانے کی اشیاء پاس ہیں، اور وہاں پہ کوئی زندگی گزارنے کا پہلو نظر نہیں آتا۔ ایک ہی خاتون ہے اور ایک بچہ ہے چھوٹا، تو حکم یہ ہے بات بھی کوئی نہیں کرنی، چھوڑ کے آ جاؤ۔ تو وہ بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ آپ ہمیں کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے؟ کوئی جواب نہیں دیتے۔ اور پھر بی بی صاحبہ کہتے ہیں کیا یہ اللہ کی مرضی ہے؟ آپ کو چونکہ حکم تو خاموشی کا تھا اور آپ کی خاموشی سے انہوں نے اس چیز کا ایجاب یعنی اس کا قبول ہونا قبول کر لیا کہ مجھے ٹھیک ہے، اگر اللہ کی رضا اور اللہ کی مرضی پہ چھوڑ کے جا رہے ہو تو مجھے قبول ہے۔ حالانکہ وہاں پر تو ہر طرح کا خوف بھی ہوگا، اور ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں اگر اس ماحول اس سینیریو کو دیکھیں کہ ایک خاتون ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، کوئی چیز وہاں پہ نہیں ہے، تو وہ خاتون اللہ کی رضا پر شکر کرتے ہوئے صبر کرتے ہوئے اگر ایسے حالات میں رہ رہی ہے جہاں پہ موت سامنے ہے، خوف سامنے ہے، اور صرف ایک خوف نہیں ہے، بھوک کا خوف ہے، بچے کے قتل ہو جانے کا خوف ہے، جانوروں کے کھا جانے کا خوف ہے، بھوک کا خوف ہے، پیاس کا خوف ہے، اور ڈر ہے، ہر طرح کی چیزیں وہاں پہ موجود ہیں۔ لیکن جس وقت ان کو یہ معلوم ہوتا ہے یہ اللہ کی رضا ہے تو پھر وہ خاموش ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ پیچھے علم تھا۔ علم کیا تھا؟ وہ دینی سوچ والا، وہ دین والا علم کہ اللہ بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا، امتحان ضرور لیتا ہے، اونچ نیچ آتی ہے، اتار چڑھاؤ آتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات کبھی کسی بندے کو تنہا نہیں رہنے دیتی۔ یہ ان کا معاملہ تھا۔ حضرت ہاجرہ کے پیچھے جو علم اور ان کی فہم اور تدارک تھا ان کا دین کے سلسلہ میں، اور پختہ یقین تھا اللہ کے بارے میں، تو انہوں نے ناممکن کو ممکن کر دیا۔ ہم تصور بھی کریں کہ ایسے حالات میں خاتون کو چھوڑ کے آنا اور خاتون کا صبر کرنا یہ کتنا معنی رکھتا ہے اور کتنا مقام ہے۔ اچھا وجہ کیا تھی؟ یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ ممکن ایسے ہوا کہ ان کے اندر ایک دینی سوچ ڈیولپ ہو گئی تھی، پیدا ہو گئی تھی، بن گئی تھی، موجود تھی، کہ اللہ کی مرضی پہ راضی رہنے کے اندر ہی کمال ہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہی کمال ہے۔ تو یہ دو واقعہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ تیسرا ایک اور واقعہ قرآن کریم نے وہ اس کو ذکر کیا، حضرت مریم۔ ان کے پیچھے حالانکہ ایک ایک واقعے کے اوپر پورا جمعہ ہو سکتا ہے، تو ان میں تھوڑا سا جو خلاصہ ہمیں چاہیے ہم اسی کے اعتبار سے اس کو بیان کر رہے ہیں تاکہ ہمارے موضوع کو کئی مثالوں سے تقویت حاصل ہو جائے۔ حضرت مریم کے پاس تشریف لے جاتے ہیں حضرت زکریا، خالو بھی ہیں ان کے، اور وہ دیکھتے ہیں کہ عجیب معاملہ ہے، آم کا موسم نہیں ہے، آم موجود ہے، انگور کا موسم نہیں ہے، انگور موجود ہے۔ پوچھتے یہ کیا ہے؟ فرمایا میرا اللہ یہ کرنے پر قادر ہے، میرا رب کرنے پر قادر ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ بے موسم پھل بھی دینے پہ قادر ہے۔ اب یہ حضرت مریم علیہ السلام نے جملے بولے،
اچھا یہ جملے انہوں نے کب بولے؟ جب ان کو خالی وہ فروٹ ملنا ہی نہیں تھا، بلکہ اس فروٹ کے پیچھے بھی ایک پوری داستان ہے جو انہوں نے حضرت زکریا کے سامنے کھڑی کر دی، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے اوپر تقوی یقین ایسا پختہ ہونا چاہیے کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اسباب سے ہٹ کے بھی کر سکتا ہے۔ پھر آگے واقعہ آپ نے سنا ہوگا، بوڑھے تھے تو پھر آپ نے دعا کی تو اللہ نے اولاد بھی دے دی۔ آپ نے کہا یا اللہ اگر وہ ہو سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب یہ کیوں ہوا؟ حضرت مریم علیہ السلام کو دینی علم تھا، دینی سوچ اور فکر ان کے ہاں موجود تھی۔ انہوں نے خالی یہ نہیں کہا ہم ٹھیک ہے ٹھیک آگے، بلکہ آگے پوری وضاحت کی اور ان کو تقریر سنائی، باقاعدہ لیکچر دیا، ان کی اصلاح کی۔ اے زکریا آپ کا بڑا مقام ہے، بڑے رتبے ہیں اور بڑی عزتیں اللہ نے دی ہیں، لیکن یہ دیکھو میرے پاس جو پھل آ رہے ہیں یہ اللہ کی مرضی، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اور پھر یہاں پہ یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیک لوگوں کی بات کے اندر تاثیر ہوتی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام انبیاء کے خاندان میں سے ہیں، انبیاء میں سے ہیں، تو اب یہ دیکھیں یہ پہلے چیزیں ان کو معلوم نہیں تھی، ساری معلوم تھی، لیکن ہم یہاں کہہ سکتے ہیں کہ صوفیاء، اولیاء، نیک بندے وہ چاہے مردوں میں سے ہوں چاہے عورتوں میں سے ہوں، پاک لوگوں کی زبان کے اندر بڑا اثر ہوتا ہے۔ جب انہوں نے کہہ دیا، انہوں نے دعا کی تو اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول کر لیا۔ تو ان کے پیچھے دینی سوچ ہے، دینی فکر ہے کہ جو ان کو پروان چڑھا رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی قرآن کریم میں اس ایک اور واقعے کا ذکر کیا۔ یہ چوتھی مثال ہم سماعت کرتے ہیں۔ حضرت آسیہ شاہانہ زندگی بسر کی، بڑی کرو فر والی زندگی گزاری، بڑی شان اور بڑے روب والی زندگی گزاری، بڑی خادماؤں کے اندر انہوں نے زندگی گزاری۔ جس کا شوہر بادشاہ ہو اس ملکہ کا عالم کیا ہوگا اور کس طرح کی اس نے شاندار زندگی گزاری ہوگی۔ اس خاتون کے کانوں میں آواز پڑتی ہے خدا وہی ہے جو موسیٰ اور ہارون کا رب، سارے جہان کا خالق بھی وہی ہے، اس دنیا پہ جتنا نظام چل رہا ہے وہ مالک چلا رہا ہے۔ جبکہ اس کا جو شوہر تھا فرعون، وہ کہتا تھا میں خدا ہوں، میں ہی سب کچھ کرتا ہوں۔ تو حضرت آسیہ کے اوپر یہ راز جب کھلا، اسلام قبول کر لیا، اور ان کی ایک باندی تھی اس نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اچھا جب اسلام قبول کر لیا تو سزائیں چلتی رہیں، حتیٰ کہ واضح طور پہ لکھا کہ اس کے ہاتھوں کے اندر میخیں گاڑ دی گئی۔ خالی انجیکشن لگوائیں تو ہمیں تکلیف محسوس ہوتی ہے، تو جس خاتون کے ہاتھوں کے اندر ہی کیل ٹھوک دیے جائیں اس کا کیا عالم ہوگا۔ جتنی بھی سزائیں ہو سکتی تھیں حضرت آسیہ کو اور ان کی غلام جو تھی باندی تھی کام کرنے والی، اس کو جب وہ ایمان لے آئیں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون پر، خدا کی کرنی بھی دیکھیں کہ جو شوہر ہے وہ زمانے کا سب سے بڑا شدید ترین مشرکین میں سے ہے، اور جو بیوی ہے وہ زمانے کی عظیم خواتین میں سے ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 خواتین زمانے میں سب سے افضل ترین خواتین ہیں، 4 خواتین سب سے افضل ہیں۔ سرکار نے پہلا نام اس خاتون کا لیا۔ ساسیتہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ 4 خواتین اولاد آدم سے لے کے قیامت تک سب سے افضل ہیں، اور پہلا جس خاتون کا نام لیا وہ حضرت آسیہ تھی، فرعون کی بیوی۔ اچھا اتنی سزائیں دی گئیں، ان تمام سزاؤں کے باوجود بھی وہ اطمینان سے ہے۔ اب اس کی جو خادمہ ہے حضرت آسیہ کی، اس کے 3 بچیاں ہیں اور 1 بچی ابھی دودھ پیتی ہے۔ اس نے کہا یہ نہیں نہ مان رہی، ہاتھوں میں کیل ٹھوک دیے گئے، سزائیں دی گئی، نہیں مان رہی، تیل کو گرم کیا جائے، اور تیل کو بہت زیادہ ٹمپریچر پہ گرم کر دیا گیا۔ جب تیل کھولنے لگا اس خاتون کی آنکھوں کے سامنے اس کی بیٹی کو پکڑ کے اس تیل کے بڑے کڑائے کے اندر ڈال دیا گیا،
اور فوراً سے اس کی ہڈیاں اوپر آ گئیں، لیکن وہ خاتون پھر بھی اسی ایمان اور اسلام کے اوپر قائم۔ جب اس نے دیکھا کہ اس خاتون کو کوئی اثر نہیں ہو رہا، دوسری بچی کو پکڑا اور اس کڑھائی کے اندر ڈال دیا، اور فوراً اس تیل نے ہر شے کو ختم کر دیا اور فوراً ہڈیوں پر آ گئی، جتنا بھی اس کے اوپر ماس وغیرہ تھا وہ جل گیا۔ اب جب دودھ پیتی خاتون کی اس بچی کو ہاتھ لگایا، پکڑا گیا، کھینچا گیا اس سے، اب اس کے دل کو دھچکا لگا اور وہ رونے لگی، لیکن اپنے ایمان اور اسلام سے ذرہ بھی نہیں ہٹی۔ ایک بات اس نے کی، ہماری ہڈیوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا دفن کر دینا، اور ان ہڈیوں کی شان یہ ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات سفر کر رہے ہیں اور ایک مقام سے گزرے، جبریل امین سے پوچھتے ہیں جبریل یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ جو فرعون کی بیوی آسیہ کی خادمہ تھی، جس نے اپنے ایمان اور اسلام پر اپنی اور اپنی تینوں بچیوں کی جانوں کو قربان کر دیا، ان کی ہڈیوں کو اس جگہ پہ رکھا گیا ہے، ان ہڈیوں سے خوشبو آ رہی ہے۔ کتنا عرصہ بیت گیا، کتنا زمانہ بیت گیا۔ قربانیاں دیں تو اللہ لاج رکھتا ہے۔ اب یہ خاتون کیا تھی؟ اس کی دینی سوچ اور فکر پیدا ہو گئی تھی کہ مالک ہی ہے سب کچھ کرنے والا، مالک ہی کمال کرتا ہے۔ اب اس نے اتنی چیزیں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی، ذرہ برابر کمی نہیں آئی اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں، مذہب کے بارے میں۔ آج ہم مذہب بیچ رہے ہوتے ہیں، اسلام بیچ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اسلام بیچنا صرف یہ نہیں کہ بندہ کہے میں رسول پاک کا انکار کرتا ہوں، نعوذ باللہ۔ اسلام بیچنا صرف یہ نہیں کہ بندہ کہے کہ میں جو ہے وہ اللہ کی ذات کا نعوذ باللہ انکار کرتا ہوں۔ جو بندہ سود لے رہا ہے گویا وہ بھی اسلام بیچ رہا ہے۔ جو بندہ کسی کے ساتھ دغا کر رہا ہے وہ بھی اسلام بیچ رہا ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو پسے پشت ڈال کے اپنی مرضیاں، اپنی خواہشیں پوری کر رہا ہے، وہ بھی گویا دین بیچ رہا ہے۔ لیکن ادھر ہمیں یہ خاتون، یہ عورت ہو کے اور اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بچیوں کی قربانی بھی دینے کے باوجود کہہ رہی ہے کہ میرا ایمان دیکھو اب بھی سلامت ہے، اور میرے پاؤں کو ذرہ برابر بھی ہلچل نہیں ہو رہی، اس لیے کہ میری آنکھوں کے سامنے حق واضح ہو گیا ہے، میں کسی صورت بھی ایمان اور دین کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ اب جب بعد میں باری آتی ہے آسیہ کی، حضرت آسیہ کی، اس کے لیے بھی سزاؤں کے لمبے لمبے سلسلے جاری ہیں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں یا اللہ مجھے امتحان میں، اس امتحان میں، اس آزمائش میں کامیاب فرما۔ جب اینڈ ہو گیا نا جی، ہاتھوں کو اس طرح کر کے پورے ہاتھوں کے اندر وہ کیل ٹھوک دیے گئے۔ آخر خاتون ہے، کب تک وہ صبر کرے گی؟ اور اب ظلم کی انتہا کر دی گئی، آخری وقت ہے، اور جب ان کی بھی اخیر ہوگی تو کہا یا اللہ آزمائش کو دور فرما۔ تو مالک نے کیا کیا؟ سارے حجاب دور کر دیے، سارے پردے دور کر دیے، اور جیسے ہی جنت کے اوپر نگاہ پڑی سارے دکھ بھول گئے۔ اسی حالت میں اس خاتون کا انتقال ہو گیا۔ سزائیں بڑی حاصل کی، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری کائنات میں سب سے عظیم ترین 4 عورتیں ہیں، ان 4 عورتوں میں پہلی عورت کا جو نام لیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حضرت آسیہ ہے۔ اب یہ کیسے ہوا؟ یہ دینی سوچ ان کی پیدا ہوئی، دینی فکر تھی، دینی تعلیم تھی، جن کے من کے اندر یہ واضح ہو گیا کہ یہ دنیا کے سارے معبود جھوٹے ہیں، اللہ کی ذات ہی سب کچھ ہے۔ یہ جو فرعون خدائی کا دعویٰ کرتا ہے شوہر، لیکن غلط کرتا ہے۔ معلوم یہاں پہ ہوا کہ اگر کوئی اپنا بھی دین سے دور ہو جائے تو یہ نہ دیکھا جائے میرا خاندان ہے، میری برادری ہے، میری رشتہ داری ہے۔ دین سے بڑی برادری کوئی نہیں، دین سے بڑی رشتہ داری کوئی نہیں، دین سے بڑا تعلق کوئی نہیں، دین سے بڑا کوئی اور ہمارے قریب کوئی نہیں۔ جو دین سے ہمیں دور کرے گا وہ کوئی بھی ہو، وہ دنیا کا سب سے بڑا ہمارا پیار ہو، وہ ماں ہو، وہ باپ ہو، وہ کوئی بھی ہو، وہ بعد میں ہے، دین پہلے ہے۔ ان کی عزت، ان کی آبرو، ان کی قدر تب تک ہے جب تک وہ دین کے تابع ہیں۔ اور یہ ان لوگوں نے باقاعدہ اپنی مثالوں سے ثابت کر دیا۔ ہم یہ کر کے آئے ہیں،
تو یہ دینی سوچ، دینی فکر کیسے پیدا ہوگی؟ دین کی تعلیم حاصل کرنے سے، دین پڑھنے سے، ان لوگوں کے واقعات پڑھنے سے، ان لوگوں کی زندگیاں اور سیرتیں کھنگالنے سے بندے کے اندر جذبہ آتا ہے، بندے کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ یار اگر انہوں نے قربانیاں دی اور قربانیاں دینے کے بعد وہ ختم نہیں ہوئے، وہ آج بھی زندہ ہے۔ دیکھیں یہ تھوڑی رتبے کی بات ہے کہ سرکار معراج کے رات جائیں سفر پہ، صدیاں گزر جائیں اور سرکار پوچھیں جبریل یہ خوشبو کیسی ہے، اور بتایا جائے یا رسول اللہ وہ جنہوں نے قربانی دی تھی ان کی ہڈیوں سے خوشبو آ رہی ہے، جن کی ہڈیوں سے بھی صدیاں گزر جانے کے بعد خوشبو آئے، اللہ کے ہاں ان کا مقام کیا ہوگا؟ قربانیاں دی ہیں ان لوگوں نے، وہ عظیم مائیں تھیں، وہ عظیم خواتین تھیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی طرف جب آتے ہیں تو پہلی وحی سرکار کے اوپر آتی ہے تو اتنا وحی الہی کا بوجھ ہے وہ کوئی اٹھا کوئی نہیں سکتا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلا اس تجلی کا نظارہ کرتے ہیں تو علماء نے لکھا کہ 40 دن تک بے ہوش رہے یا 3 دن تک بے ہوش رہے، لیکن ایک لمبا پیریڈ ان کے اوپر بے ہوشی طاری رہی۔ تو جو ڈائریکٹ کلام الہی ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کا وزن عام نہیں ہے۔ شہد سردی کے موسم کے اندر بھی وہ کلام الہی نازل ہوتا تو سرکار فرماتے پسینہ آ جاتا۔ سرکار فرماتے اگر سواری کے اوپر سوار ہونے کی حالت میں وہی نازل ہوتی تو سواری سے بوجھ نہیں اٹھایا جاتا تھا۔ یہ اللہ کا کلام اتنا وزنی ہے، بلکہ قرآن میں فرمایا ہم پہاڑوں پہ نازل کرتے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ وہ قرآن جب پہلی بار سرکار کے سینہ اقدس پہ نازل ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ کپک بھی طاری ہو گئی۔ عجیب کیفیت ہے، اتنا بوجھ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آ گئے، پریشان ہو گئے، اور اس پریشانی سے نکالنے والی جو ذات ہے وہ ایک خاتون ہے، وہ ایک بی بی ہے، تسلی دینے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں۔ اور بھی خالی تسلی نہیں دی بلکہ حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے جاتی ہیں اور وہاں جا کے اور سرکار کو تسلی دی جاتی ہے۔ جو ہستی سارے زمانے کو تسلی دینے والی ہے، آج ان کو تسلی دینے والی ایک خاتون ہے۔ تو خاتون یہ کوئی عام چیز نہیں ہوتی، عورت، میں نے جس طرح پہلے عرض کیا مرد کی جو تعلیم ہے اس سے فرد تیار ہوتا ہے، اور جو خاتون کی تعلیم ہے اس سے خاندان تیار ہوتا ہے، اس سے معاشرہ تیار ہوتا ہے، اس سے نسلیں تیار ہوتی ہیں۔ خاتون کی تیاری یہ سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دی، یا رسول اللہ آپ کو تو کچھ نہیں ہوگا، آپ یتیموں کے سر کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، بیواؤں کے سر پہ چادر دیتے ہیں، آپ جن کا کوئی بھی نہیں ہے آپ ان کے بن جاتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا، آپ تو بڑے کریم ہیں۔ تو بڑی تسلیاں، سرکار پریشان ہے اور واقعی پریشان ہے، وہ کہتے ہیں بس میرے اوپر چادر اڑا دو، آپ سائڈ پہ ہو جاؤ، بڑی پریشانی ہے، پاس آ کے بیٹھ جاتی ہیں کہ نا یا رسول اللہ آپ اب دل چھوٹا نہ کریں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ تسلی دینے والی خاتون ہے، اور خاتون کیوں ہے؟ خاتون کے پاس علم تھا، نالج تھا، دلائل تھے، دلائل سے بات کی انہوں نے کہ نانا آپ تو یتیموں کے ساتھ جو ہے وہ اقربا پروی کا معاملہ کرتے ہیں، آپ تو ان کو اپنا خاندان بنا لیتے ہیں، آپ یتیموں کے ساتھ جو ہے وہ پیار کا معاملہ کرتے ہیں، محتاجوں کی محتاجی آپ جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، زائل کر دیتے ہیں، ان کے فقر کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو آپ تو نہیں کبھی ضائع ہوں گے۔ چلو میں آپ کو اپنے دور کے ولی کے پاس لے جاتی ہوں، صاحب کتاب کے پاس لے جاتی ہوں، ان سے بھی جا کے بات کی، انہوں نے بھی تسلی دی۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تسلی دینے والی خاتون ہے وہ بھی ایک عورت ہی ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی عمر کی خاتون ہے، عمر بہت زیادہ ہو گئی، سرکار کے نکاح میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ آخری وقت میں انہوں نے کہا جی وہ جو یہ لازم ہے کہ مرد اپنی ساری بیویوں کو پورا ٹائم دے، تو کہا یا رسول اللہ میں اجازت دیتی ہوں کہ میرا ٹائم بھی حضرت عائشہ صدیقہ کو دے دیا جائے، میں بڑی ہوں، بس آپ مجھے اپنے نکاح میں رکھیں، میرے لیے یہی بڑی سعادت کی بات۔ تو ان سے کسی نے کہا سرکار کے وصال کر جانے کے بعد آؤ حج عمرہ کریں، فرمایا نہیں میرے اوپر اب فرض نہیں ہے، عورت کے اوپر فرض ہے وہ گھر کے اندر ہی رہے، تو میں یہاں ہی رہوں گی،
اب میں تب بھی نکلوں گی جب میری روح جسم سے پرواز کر جائے گی۔ بس ان کا جنازہ گھر سے نکلا ہے، ساری عمر گھر کے اندر نہیں، بوڑھی ہو گئی ہیں۔ کیا تھا؟ دین کا علم تھا، دینی معلومات تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے اندر بڑے جذبات ہوتے ہیں، سرکار کے روضہ انور کو دیکھنا، پھر حج بیت اللہ کرنا، بڑے جذبات ہوتے ہیں، لیکن کہا نہ، فرض نہیں ہے، میں یہاں ہی رہوں گی۔ تو یہ ان کی محبتیں اور ان کے پیار تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2210 احادیث امت کو عطا کی ہیں۔ پوری بخاری کے اندر تقریباً 3000 احادیث ہیں، مقررات نکال کے اگر ہم پوری بخاری کی حدیث کو جمع کریں نا جی، کتنا بڑا ذخیرہ ہے بخاری شریف کا، تو 3000 سے پوری بھی نہیں بلکہ 3000 سے بھی کچھ کم احادیث ہیں۔ تو 2210 احادیث اکیلی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون ہے۔ کتنا علم ہے اور کتنا اللہ رب العزت نے ان کو نوازا ہے اور کتنا اللہ پاک نے ان کو عطا کیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء، اللہ نے بڑا کرم فرمایا اور بے شمار دنیا آپ کے ہاتھوں کے اوپر اسلام لے کے آئی۔ وجہ کیا تھی؟ والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، والدہ صاحبہ موجود تھی، اور والدہ صاحبہ نے ساری زندگی اپنی اس بات کے اوپر لگا دی، ان کی تعلیم و تربیت میں، نظام الدین اولیاء کی تعلیم و تربیت میں سب سے بڑا ہاتھ ان کی والدہ کا ہے۔ وہ جو ہم کہتے ہیں نا جی، پورے ہندوستان کے گلی کوچوں میں اسلام پھیلانے والی جو ذات ہے وہ حضرت نظام الدین اولیاء کی ہے۔ ان کے پیچھے بھی جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ ان کی والدہ ہے۔ بچپن میں تھے تو صبح سویرے ماں اٹھا لیتی، کہتی یہاں آ کے کھڑے ہو، اور اس رب سے روٹی بھی دینی ہے کہ اللہ سے مانگو۔ روٹی لا کے آگے رکھ دی، کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ ابھی چھوٹے ہی تھے تو والدہ کا انتقال ہونے لگا تو وہ فرمانے لگے کہ مجھے کس کے سارے چھوڑ کے جا رہی ہوں؟ کہا کہ اللہ کے حوالے کر کے جا رہی ہوں، یعنی اللہ کی ذات کے اوپر عقیدہ پختہ کروا دیا۔ پیچھے کون تھی؟ خاتون تھی۔ امام مالک، 4 بڑے نام ہیں حدیث اور فقہ کے ماہرین میں، ان میں بھی سب سے بڑا جو نام ہے وہ امام مالک کا ہے، بلکہ امام مالک کی جو حدیث کی کتاب ہے موطا، وہ بخاری سے بھی زیادہ درجہ رکھتی ہے۔ اگر آج بھی جا کے آپ اس کو سرچ کریں، امام بخاری سے کتنا عرصہ پہلے کیا ہے امام مالک، اور حدیث کے اندر ان کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، اور ان کو امام المدینہ کہا جاتا ہے۔ مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کے پڑھایا کرتے تھے اور حدیث کے ماہر تھے۔ موطا شریف ان کی کتاب ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں 10ویں کلاس میں پڑھتا تھا تو میرے وہاں قریب ایک شہر میں لائبریری تھی، اسلامی لائبریری، تو مجھے جب وہاں سے کچھ فرصت ملتی تو میں لائبریری میں آ کے کتابیں پڑھتا تھا۔ تو مجھے ایک دن میرے والد صاحب کہنے لگے کہ وہ موطا کا بڑا ذکر سنا ہے، وہ موطا کہیں سے مل جائے گی؟ میں جی وہاں سے مل جائے گی۔ تو پھر باقاعدہ میں خرید کے لے کے آیا اور اس کتاب کا مقدمہ پڑھا، تو جس طرح لوگ کہتے قرآن کے مثل تو نہیں، لیکن اس کے بارے محدثین نے لکھا جس گھر کے اندر یہ کتاب ہوتی ہے اللہ پاک اس گھر کو ہر قسم کی آفت سے بچا لیتا ہے۔ تو یہ موطا کے لکھنے والے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور امام مالک جب پڑھایا کرتے تھے پوری مسجد نبوی کے اندر، یہ امام ہے، پردہ لٹکا ہوتا تھا، پردے کے پیچھے خاتون ہوتی تھی، امام مالک پڑھا رہے ہیں، اور جو حدیث پڑھانے والے استادوں کا سٹائل اور انداز یہ ہوتا ہے، وہ خود نہیں حدیث پڑھتے، بچوں کو کہتے ہیں پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ، وہ حدیث پڑھتے ہیں، جہاں سمجھانے کی کوئی بات آتی ہے استاد سمجھا دیتا ہے، بچے نے کہیں سے غلط پڑھا ہے استاد روکتا ہے کہ رک جاؤ یہ ایسے نہیں ایسے ہے، اور پیچھے پردے کے پیچھے خاتون بیٹھی ہوتی تھی۔ ایک دن ایسے ہوا حدیث پڑھا رہے ہیں اور آپ نے حدیث کو سنا اور پردے کے پیچھے سے آواز آئی، یہ انداز تھا غلطی کا کہ اگر کوئی غلطی امام مالک نے بے توجہی کی وجہ سے یا کسی وجہ سے غلطی شاگرد کی نہیں پکڑی، اور پیچھے جو خاتون بیٹھی ہے وہ خاتون غلطی بتایا کرتی تھی، گویا کہ امام مالک جو پورے مدینہ منورہ، امام بخاری کے اوپر کے استادوں میں بھی امام مالک کا نام شامل ہے، اور پوری دنیا اسلام میں جو بڑے بڑے حدیث کے امام ہیں ان میں امام مالک کا نام آتا ہے، لیکن وہ پیچھے جو خاتون بیٹھی ہے وہ امام مالک کی بھی گویا غلطی پکڑ رہی ہے۔ امام مالک نے فرمایا دوبارہ پڑھو، شاگردوں نے جب عبارت دوبارہ پڑھی وہاں غلطی تھی، آپ نے غلطی درست کر دی، اور پیچھے جو بیٹھی تھی وہ امام مالک کی بیٹی بیٹھی ہوتی تھی، جو امام مالک کو بھی چیک کیا کرتی تھی کہ کوئی شاگرد نے غلطی کر دی ہے تو غلطی رہ تو نہیں گئی۔ یہ عورتوں کے تعلیم کا معاملہ تھا، اور اسے فاطمہ محدثہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب تو آسانی ہو گئی، آپ صرف اور صرف گوگل میں جا کے فاطمہ محدثہ لکھیں گے، جن کو لاکھوں حدیثیں یاد ہونا جی وہ محدث ہوتا ہے۔
تو یہ آپ کی بیٹی تھی جن کو اللہ رب العزت نے اتنا نوازا تھا، بلکہ امام شافعی کا بڑا نام ہے۔ امام شافعی رحمت، 4 بڑے امام ہیں نا جی، ان 4 اماموں میں سے امام مالک کا ذکر سنا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ کا یہ واقعہ ہے کہ ایک معاملہ بن گیا، اس معاملے میں گواہی کی ضرورت تھی، اور یہ بھی مدینہ منورہ کا معاملہ ہے۔ آپ اندازہ کریں وہ جو قریب ترین دور ہے، تابعین کا دور ہے، تبع تابعین کا دور ہے، تب دین کتنا ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ ہیں، مدینہ منورہ کے قاضی ہیں۔ اس وقت جو مدینہ منورہ کا چیف جسٹس ہوگا وہ کتنا پڑھا لکھا ہوگا، جو جج ہوگا وہ کتنا پڑھا لکھا ہوگا۔ اس جج صاحب کے سامنے ایک مقدمہ آیا، اس مقدمے میں 3 گواہ ہیں، ایک مرد ہے 2 خواتین ہیں۔ قاضی صاحب نے، جو مدینہ منورہ، تب مدینہ منورہ کے قاضی تھے امام شافعی کے دور میں، انہوں نے کہا کہ یہ جو خاتون ہے نا، خاتون، اس کو الگ کر دو، دوسری خاتون کو الگ کر دو۔ الگ الگ بیان لیتے ہیں تاکہ مسئلے کی تحقیق ہو جائے۔ یہ عام طور پہ لوگوں کا انداز ہوتا ہے نا جی، ان کو الگ الگ کر کے بیان لیتے ہیں، پتہ چلے مسئلہ کیا تھا۔ جیسے ہی خاتون کو الگ کیا، امام شافعی کی والدہ بول پڑی، کہا قاضی صاحب آپ قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں۔ قاضی صاحب نے اب قرآن کا نام سنا تو چونک گئے، آج کے قاضی تھوڑے تھے۔ کہا کہ بی کیسے؟ کہا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ان 2 بیویوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہوتی ہے، جب ایک بھول جائے گی دوسری یاد کروا دے گی۔ قرآن تو کہتا ہے ایک بھولے گی دوسری یاد کروائے گی، آپ ہمیں الگ الگ کر رہے ہیں۔ قاضی صاحب نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی۔ یعنی اتنی پڑھی لکھی خاتون ہے، وہ بی بی ہے۔ اور آخر پہ میں واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں، بہت بڑے فقیہ، اتنے بڑے فقیہ ہیں اپنے دور کے کہ پورے عالم اسلام میں ان کا فتویٰ چلتا ہے، اور بیٹی کو اتنا پڑھایا، اتنی تعلیم دی، اتنا پڑھا دیا کہ بیٹی خود باپ کے مقابلے میں آ گئی۔ اور ہوتا کیا ہے، جب بھی فتویٰ آتا ہے خاتون فتویٰ لکھتی ہے، اور اس کے اپنے سائن ہوتے ہیں، پھر باپ کے سائن ہوتے ہیں، پھر فتویٰ جاری ہوتا ہے، پھر فتویٰ قبول کیا جاتا ہے۔ اب ظاہر بیٹیوں کا نکاح بھی کرنا ہوتا ہے، جب نکاح کی بات ہوتی ہے اب طرح طرح کے پیغامات آتے ہیں، باتیں آتی ہیں، حتیٰ کہ بادشاہ وقت کے بیٹے کا نکاح کا پیغام آیا تو وہ خاتون کہتی نہیں میں نکاح نہیں کرنا۔ باپ نے پوچھا کہ نکاح کس سے کرو گی، کوئی بات تو کرو نا۔ بالآخر میں نے نکاح تو کرنا ہے، ساری زندگی گھر میں تو نہیں بٹھائے رکھنا۔ تو بات یہ ہوئی کہ آپ یہ اعلان کر دیں کہ جید جتنے علماء ہیں وہ فقہ کے اوپر کتاب لکھے۔ اچھا، فقہ کے اوپر کتاب لکھنا مشکل ہوتی ہے، کیوں مشکل ہوتی ہے؟ حدیثوں میں سے مسئلے نکالنے ہوتے ہیں، حدیث سیدھی سیدھی لکھ دینی ہے، کوٹ کر دینی ہے۔ کہا کہ حدیث پہ نہ لکھے، فقہ کے اوپر لکھے، حدیثوں میں سے مسئلے نکال کے کتاب لکھی جائے۔ جس کی کتاب سب سے بہترین ہوئی میں اس سے نکاح کروں گی۔ اور پھر علامہ قاسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بدائع الصناع کتاب لکھی، فقہ حنفی کی سب سے بڑی، لا کی سب سے بڑی کتاب مانی جاتی، وہ کتاب لکھی۔ اور جس نے وہ کتاب، کئی کتابیں لکھی گئی، خاتون نے وہ کتاب پڑھی، اس نے کہا جی قرآن و حدیث کا حق ادا کر دیا، سارا نچوڑ لا کے رکھ دیا ہے، پھر اس کے ساتھ نکاح کیا۔ یہ ڈیمانڈ کرنے والی کون تھی؟ خاتون۔ کتنا دین کا جذبہ ہے، اور کتنا دین ہے، اور کتنا علم ہے۔ حضرت ام حارثہ بن ام حشام بنت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابیاں ہیں، وہ کہتی ہیں سرکار جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے، اور جمعے والے دن سرکار کاف سورت پڑھا کرتے تھے۔ میں نے جمعہ پڑھ کے اور سرکار کے پیچھے نمازیں پڑھ کے پوری سورہ کاف زبانی یاد کر لی۔ یہ ساری آج کی گفتگو میں اگر آپ نے دیکھا ہو، خواتین کا ایک مثالی کردار ہمارے سامنے، خواتین کا بڑا کام ہے، لیکن کب کام ہے؟ جب ہم ان کی سوچ کو تبدیل کر دیں۔ بنیاد جو نی ہے نا، نی بنیاد، وہ اینٹیں ٹیڑھی لگ جائیں نا جی، دیوار گر جاتی ہے۔ اینٹیں سیدھی لگی ہو نا، اینٹ پر اینٹ، اور پورا پھیتا مار کے سونی کر کے اینٹیں لگی ہو نا جی، جتنی اوپر عمارت بناتے جائیں وہ عمارت گرتی نہیں ہے۔ وہ جو بنیادی عمارت ہے نا جی بچے کی یا بچی کی، وہ بنانے والا مستری نہیں ہے، وہ ماں ہے۔ وہ اینٹیں بچپن کے اندر سیدھی لگا دی نا ماں نے، تو دنیا کا سب سے بڑا کفر کا بھوچال بھی آ کے، زلزلہ بھی آ کے ایمان خراب نہیں کر سکتا۔
ضرورت یہ ہے کہ ماں کو دینی تربیت کی بہت زیادہ ہم جو ہیں وہ حاصل کرنے کے سلسلے میں لے آئیں کہ تاکہ اس کو دین کی بہت زیادہ معلومات ہو اور دین پڑھے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کل کا صرف آخری دن ہے، اور کل کے بعد یہ تقریباً بڑی کوشش کے بعد 2 سالوں بعد داخلے کھلے اور چند دن ہمیں ملے، ہم کئی بار بات کرتے رہے۔ کل جو ہے وہ آخری دن ہے، اس میں انٹرویو ہے، اور انٹرویو کے بعد جو بچیاں پاس ہوں گی ان کو درس نظامی میں باقاعدہ جو ہے وہ تعلیم دی جائے گی، اور اس میں ابتدا سے لے کے انتہا تک جتنے بھی مروجہ علوم ہیں وہ آ جاتے ہیں، وہ گرامر کے ہوں، وہ حدیث کے ہوں، وہ فقہ کے ہوں، وہ اصول حدیث کے ہوں، وہ قرآن کے ہوں، وہ ترجمے کے ہوں، وہ تفسیر کے ہوں، وہ سیرت کے ہوں یا اصول سیرت کے ہوں۔ کئی علوم کا جامع یہ درس نظامی ہے، یہ کوئی عام ڈگری نہیں ہوتی۔ تو بچیوں کو الحمدللہ جن لوگوں نے تعلیم دے دی ان کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ وقتی طور پہ ہمیں کچھ اونچ نیچ بھی نظر آتی ہے، لیکن ضرور اس بات کے اوپر توجہ دی جائے۔ اب تو بچیوں نے جنہوں نے میٹرک کا امتحان دے دیا ہے وہ فارغ ہیں، تو کوشش کریں ضرور بچیوں کو درس نظامی کروانے کے لیے، اور دینی تعلیم ضرور ان تک پہنچنی چاہیے۔ اگر دینی تعلیم ہم نے بچیوں کو دے دی تو وہ بچی کل ایک خاندان کے سنوارنے کا ذریعہ ہے، پوری برادری کے سنوارنے کا ذریعہ ہے۔ گھروں میں جتنے فتنے فساد ہیں، جتنے معاملات ہیں، ان میں 90% زیادہ ہاتھ عورت کا ہوتا ہے۔ اگر اس کی اصلاح ممکن ہو جائے تو معاشرے سدھر سکتے۔ اللہ پاک رحمت فرمائے اور ہمیں دینی تعلیم کی طرف ضرور غور کرنے کی اللہ پاک توفیق دے۔